لیکن جس موضوع پر جس ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے، دیکھیں کہ پاکستان سوشل میڈیا کے اندر جو ابھی چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے سمجھا کہ میں اپنا ایک بیان کاٹ کروا دوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عمران خان پر حملہ ہوا، ان کے ورکروں کو دکھ ہے، اور جتنے بھی یعنی کہ درد دل رکھنے والے وہ سب یعنی کہ اس پر مذمت بھی کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا افسوس بھی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ بعض پارٹی ہوتی ہیں اور یعنی کہ ان کے جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں وہ اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی پارٹیز پر بھی دھبا لگتا ہے، اور لوگ ان کی پارٹیز کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، پھر ان کے قائدین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، صرف ان کی اپنی کم ظرفی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ بعض پارٹی والے اس پر جشن بنا رہے ہیں، خوشی بنا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ مر جانا چاہیے تھا، کوئی کہتا ہے یہ اس کا اپنا ایک کھیل تھا۔ بھائی ابھی انکوائری نہیں ہوئی تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اس کا کوئی اپنا یعنی کہ ایک پراپوگنڈا تھا، یا ایک اپنی سازش تھی، یا اپنی چال تھی؟ کوئی اپنے آپ کو ایسے پراپوگنڈے کے لیے اپنے آپ کو گولیاں نہیں۔ عمران خان پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ہوا تو ان کے ورکر ہیں، ان کو ایک دکھ ہے، وہ اپنا دکھ کا اظہار سوشل میڈیا میں کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں مختلف مقامات پر۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں، جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، اور چاہے میں کہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام ہو، میں نے جو اس وقت جو میری نالج ہے اور میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس وقت نون لیگ اور سب سے زیادہ جمعیت علماء اسلام وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس پر یعنی کہ شادیانے بجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تنزیہ طور پر پوسٹیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح یعنی کہ اس کو حقیقت نہیں سمجھ رہے اور اس پر ہنسی مزاح کر رہے ہیں۔ بنسبت پیپلز پارٹی کے وہ لوگ تھوڑا میں نے دیکھا ہے، یعنی چونکہ ان کے ساتھ ایسا بیتا ہوا ہے، وہ اس لیے تھوڑا سا کم ایسا کر رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا میں کوئی ایسی جہاں تک میرا جاننے والے ہیں، میں نے ان کی کسی کی ایسی پوسٹ نہیں دیکھی کہ اس نے اس حملے پر طنز کیا ہو۔ بہرحال اچھی بات ہے، اور یہی ایک سیاسی کارکن کی پہچان ہوتی ہے، اور یہی اس کی ایک ظرف ہوتا ہے کہ جس سے اس سیاسی پارٹی کے کارکن کو جانچا جاتا ہے کہ واقعی یہ نظریاتی کارکن ہے اور واقعی یہ پارٹی کے لیول کا یعنی کہ کارکن ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ کے قائدین نے، جتنے بھی پارٹی، ان سب نے اس پر کیا کی، مذمت کی ہے، اور یہاں پر جو ان کے آگے جو چھوٹے چھوٹے سپورٹر ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، سچی بات بتاؤں کوئی عہدے دار بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے پوسٹر ہوتے ہیں جو دن رات یعنی کہ اپنے قائدین کی بہت تصویریں لگاتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں وہ ایک پہچان بنا لیتے ہیں کہ ہم بھی یعنی اس پارٹی کے ورکر ہیں۔ تو ان کی وجہ سے واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی بدنام بھی ہوتی ہیں کہ وہ آ کے ایسے حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی کہ ان کے قائدین پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ان پارٹیز پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی اس پر حملہ ہوا ہے تو حملے ہر بندہ مذمت کر رہا ہے، ان کے قائدین بھی مذمت کر رہے ہیں، اور یہ ادھر تنزیہ طور پر، مزاحیہ طور پر ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھیں اگر ایسا ہو گیا، مصیبت آ گئی کسی پر، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اس کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو بات کی بات ہے کس نے کروائی، کیا ہوئی، لیکن عارضی طور پر آپ کے سامنے مصیبت تو ہے نا۔ مصیبت کے دور تو جب آ جائے تو اس پر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عافیت مانگنی چاہیے، اور اللہ کے نبی نے تو یہ دعا بھی سکھلائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق ضعیفا۔ تو ہمیں تو دین نے یہ سکھایا کہ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، اس پر یعنی کہ اظہار تشکر نہ کرو کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، بلکہ آپ اللہ سے عافیت مانگو کہ ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے قائد کے ساتھ نہیں ہو گیا۔ یہ انتہائی کم ظرفی کی بات ہوتی ہے کہ کسی اپنے دشمن کو دیکھ کر یعنی کہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا یا خوشی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے میں نے کہیں یعنی یہ ڈائلاگ بھی سنا ہوا ہے کہ آپ دشمن بھی مانگو، ظرف والا دشمن مانگو، کم ظرف دشمن نہ مانگو کہ جو آپ کے مرنے کے لیے دعائیں کرے، جو آپ کے مرنے کے لیے، وہ آپ کی ناکامی کے لیے بس دن رات آنکھیں لگا کر دیکھتا ہو کہ کب اس کو یہاں سے ناکامی ملے گی، وہاں سے ناکامی ملے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے بھی سیاسی پارٹیز کے ورکر ہوں ان کا ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ میں پاکستان کے اندر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جتنے بھی یہاں ورکر ہیں ان کے اندر عدم برداشت زیادہ آ رہا ہے، اور یہاں تک کہ اتنی گری حرکت تک بھی چلے جاتے ہیں کہ
उसकी ज़ातियात तक पहुंच जाते हैं, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं और इसी तरह उनके बच्चों तक पहुंच जाते हैं। और इससे भी मैं बढ़कर कहूँगा कि गालम गलौज तक पहुंच जाते हैं और ऐसे मामले के अंदर आकर वो यानी कि ऐसी बातें करने लगते हैं, तंज़िया और मज़ाहिया बातें करते हैं, मज़ाहिया पोस्टें करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कोई ऐसा अमल हो रहा है तो आप अपने कायद को भी मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आज इनके साथ हुआ कल हमारे कायद के साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, देखें किसी को परेशानी में देखें या किसी भी लीडर को, अगर वो आपका बेशक सियासी मुखालिफ ही हो, उस पर अगर कोई यानी कि ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो आपको यानी कि एक आला ज़र्फ़ रखते हुए एक अच्छा मैसेज देने के लिए, अच्छा सियासी वर्कर बनने के लिए आपको उस दुख की घड़ी में उन सियासी मुखालफिन के साथ होना चाहिए। देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे कि आपके किसी पार्टी के वर्कर हैं तो हुआ ये है कि उसके कायद पर या उस पार्टी पर कोई मुश्किल हालत आ जाती है कि जिस पर वो जो सियासी पार्टी के वर्कर हैं वो यानी कि इत्तेजाज भी कर रहे हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और साथ साथ उनके हमदर्दी का इज़हार भी करना चाहिए। चूँकि ज़ाहिर है कोई भी सियासी पार्टी का वर्कर जो होता है वो हमेशा के लिए उस पार्टी में नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि आपने ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि वो आपसे मुतासर होकर कल आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सके। बल्कि पाकिस्तान में हो ये रहा है कि हम एक दूसरे को इतना नीचा दिखाते हैं कि जो जिस पार्टी का होता है वो उसका होता जाता है और जो दूसरी पार्टी का होता है उसकी तरफ उसका मिलान बिल्कुल नहीं बनता है, बल्कि वो मुखालफत बन जाती है, उसके अंदर शिद्दत पैदा हो जाती है। क्यों? वो जो सियासी बहरान करते हैं, वो जो आग लगाने की कोशिश करते हैं, जो यानी कि ज़ख्म के ऊपर नमक झड़कने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से वो जो सामने वाला वर्कर होता है उसके अंदर इस सियासी जो पार्टी होती है इसकी मोहब्बत तो दूर की बात है, यानी कि जो थोड़ी बहुत लगन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और फिर यानी कि वो जो लगन होती है वो भी नफरत में बदल जाती है और इसी तरह वो अपने मौक़िफ़ पर डट जाता है। जब यही वजह होती है कि जब ये वाले पार्टी वाले उसको दावत देते हैं तो वो एक ज़रा भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। सिर्फ वजह ये है कि ये हमें समझने की बात है। अगर हम समझ जाएं, कोई जितने भी सियासी वर्कर हैं और इस वक्त कायदीन हैं वो ये चीज़ें समझते होते हैं, इसी वजह से वो फ़ौरन ना दिल चाहते हुए भी यानी कि मज़म्मत वाला बयान जारी करते हैं और इज़हार हमदर्दी के कुछ अल्फाज और बोल बोलते हैं। यही सियासत होती है और यही सियासत का एक यानी कि चेहरा है और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में कुछ इससे बरक्स है। यहाँ पर सियासी अदम बर्दाश्त इतना ज़्यादा है कि अपने मुखालफिन को यानी कि ना अच्छाई को बंदा हज़म कर सकता है और ना ही उसके ऊपर मुश्किल को हज़म कर सकता है, बल्कि हर एक चीज़ से बंदा टारगेट करने की और टारगेट बनाने की कोशिश करता है। अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह हमें समझ दे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट दीजिए और अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो मैं इस पर आपको मज़रत करता हूँ। इसी पर इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम।